خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باپ کی 30ویں آیت سے ہم سنیں، ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقے سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے؟ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزوں عبادت کے تعارف میں نے بیان کیا کہ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے یسوع کے پیچھے چلنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم مسیحی کیوں ہیں؟ ہم نے کیوں اس بات کا انتخاب کیا ہے کہ یسوع کے پیچھے ہی چلنا ہے؟ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار قومیں ہیں، بے شمار عقیدوں سے منسلک لوگ ہیں، بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہم مسیحوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ ہم نے یسوع کی پیروی کرنی ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ہے؟ اس فیصلہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے اور نیت کیا ہے یسوع کے پیچھے چلنے کی؟ کیا یسوع کے پیچھے چلنے پر ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے یا ذاتی مقصد ہے، یا پھر یسوع کے پیچھے چلنے کا ارادہ اور مقصد یسوع کے نام کو جلال دینا ہے؟ یہی وہ سوال، یہی وہ بات چیت، یہی وہ گفتگو ہے جو آج انجیل مقدس میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ پچھلے اتوار آپ کو پتہ ہے
کہ ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یسوع پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں تھا اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے سوال کر کے پوچھا تھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر شاگردوں سے پوچھا تھا تم مجھے کیا کہتے ہو۔ اور آج جو ہے انجیل مقدس میں شاگرد ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ بڑا کون ہوگا۔ یسوع کے شاگردوں کی فہرست میں جب یہ فہرست تیار کی جائے گی، جب شاگردوں کے فہرست تیار کی جائے گی تو کون سب سے آگے ہوگا، اول کون ہوگا، اول درجے پر کون ہوگا؟ شاید پطرس خیال کر رہا ہوگا کہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ مجھے یسوع نے کہا، خداوند نے کہا کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ شاید یہ یعقوب اور یوحنا خیال کر رہے ہوں گے کہ ہم یسوع کے رشتہ دار ہیں، سلومی کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ نے اور یسوع سے عرض بھی اور سفارش بھی کی تھی کہ اے خداوند اگر جب تو اپنی بات صحیح میں آئے تو ایک میرا بیٹا تیرے دائیں اور ایک میرا بیٹا تیرے بائیں بیٹھے۔ تو یہ یعقوب اور یوحنا بھی شاید خیال کر رہے ہوں گے کہ اول درجے پر تو ہم ہی ہوں گے، ہم تو یسوع کے رشتہ دار ہیں اور ہماری تو یسوع مسیح سے جان پہچان بھی ہے۔ شاید یوحنا خیال کر رہا ہوگا کہ میں تو پیارا شاگرد ہوں، ہاں جی میں تو پیارا شاگرد ہوں، اور کیونکہ یسوع نے مجھے پیارا شاگرد بنایا ہے تو شاگردوں کی فہرست میں شاید میں سب سے آگے ہوں گا، میں اول ہوں گا اور میں سب سے اہم ہوں گا۔ اور شاید اندریاس خیال کر رہا ہوگا کہ جب وہ روٹیوں کا معجزہ کیا تھا تو وہ میں ہی تھا، جب چھوٹے بچے کو لے کر آیا تھا تو میں نے اور میری وجہ سے یسوع مسیح نے وہ معجزہ کیا تھا۔ تو شاید شاگردوں کی فہرست میں جو ہوں وہ سب سے آگے اگلی صفوں پر اول درجے پر ہوگا۔ تو یہ انسانی رویے ہیں، انسانی سوچ ہے، انسان سوچ سکتا ہے، انسان ایسا سوچ سکتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھی ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے تعلقات میں رہتے ہیں، ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ بڑی جان پہچان ہے اور وہ مجھے پیار کرتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے جو مراد مجھے حاصل ہو سکتی ہے شاید میرے تعلقات کی وجہ سے، میری جان پہچان کی وجہ سے، شاید وہ مراد وہ سہولتیں کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ تو سارے ہی شاگرد یہی سوچ رہے تھے کہ بڑا کون ہوگا، ہاں جی بڑا کون ہوگا۔ اور یسوع مسیح بات چیت کیا کر رہا ہے کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنی اذیت کی پیشن گوئی کر رہا تھا، اذیت کی دوسری پیشن گوئی۔ پچھلے اتوار کیسریا فلپی کے علاقے میں جب یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہ سوال کیا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو وہ پہلی پیشن گوئی تھی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان یروشلم کو جائے آج اس اقتباس سے پہلے کہ بڑا کون ہوگا۔ یسوع مسیح نے اپنی اذیت کی دوسری پیشن گوئی کی تھی کہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ابن انسان جو ہے وہ یروشلم کی راہ پر جائے گا،
طرف چل رہا ہے اور شاگرد اس طرف چل رہے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے ساتھ ہی ساتھ شاگردوں کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ جہاں پر شاگردوں نے آپس میں یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہوگا، یہ واقعہ کفرنہوم نامی شہر میں ہوا۔ پچھلے اتوار ہم نے کس شہر کا ذکر سنا تھا؟ کیسریا فلپی۔ کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں چند شہر جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں، جیسے بیت لحم جہاں یسوع پیدا ہوا، جیسے یروشلم جہاں کوہ کلوری جہاں یسوع کو گرفتار کیا گیا، اور بیت صدا ہے، اور ناصرت ہے جہاں یسوع نے پلا بڑھا تھا، مریم اور یوسف کا گھر بھی تھا، کانا گلیل کا شہر ہے، اور کفرنہوم ہے، کیسریا فلپی کا علاقہ ہے، اور بے شمار شہر جو ہیں جو بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ کفرنہوم نامی شہر میں ہوا، جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے آپس میں بحث کی کہ بڑا کون ہوگا۔ کفرنہوم نامی شہر، کفرنہوم کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے رحم کھانا، تسلی دینا، ڈھارس بتانا، سکون پانا۔ انجیل مقدس میں کفرنہوم نامی شہر جو ہے یہ یروشلم اور ناصرت کے بعد تیسرا بڑا اہم ترین شہر ہے، اور یہ ایک تجارتی منڈی اور فوجی جو ہے اہمیت کا حامل شہر ہے۔ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ کفرنہوم میں مسئول کی چوکی تھی، اور بہت سے مسئول لینے والے یہاں رہتے تھے، اور غالباً متی محصل کا گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ یہاں یسوع نے کفرنہوم میں یسوع نے بے شمار معجزات کیے، تمثیلیں سنائی، عبادت خانہ میں تعلیم دی، اور گھروں میں شاگردوں کی تربیت کی۔ اور رومی صوبیدار، رومی صوبیدار یائر نامی رومی صوبیدار، جس نے یہودیوں کے لیے ایک عالی شان عبادت گاہ بنائی تھی، اور یہ وہی رومی صوبیدار یائر ہے جس کی بیٹی کو یسوع مسیح نے زندہ بھی کیا تھا، یہ بھی کفرنہوم میں تھا۔ اور یسوع مسیح نے جو ہے اسی شہر پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ افسوس کا اظہار اس لیے کیا تھا کیونکہ یسوع نے بڑا وقت یہاں گزارا تھا، بڑی تعلیم یہاں پر دی تھی، بہت سارے معجزات یہاں پر کیے تھے، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لوگوں کی کم اعتقادی کی وجہ سے، لکھا ہے کہ لوگوں کی کم اعتقادی کی وجہ سے یسوع مسیح نے اس شہر پر افسوس کا اظہار کیا تھا، اور یسوع مسیح کو جو ہے افسوس ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ عزیزو، یہ کفرنہوم نامی شہر جو دکھنے میں تو عالی شان ہے، جو دکھنے میں بیرونی طور پر دکھاوٹ میں اور بناوٹ میں عالی شان شہر ہے، لیکن اعتقاد لانے میں، ایمان لانے میں، خدا کے کاموں کا یقین کرنے میں انتہائی کمزور شہر ہے۔ اور یہ شہر جو ہے یہ انسانوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے کہ جہاں خدا بہت وقت گزارتا ہے، جہاں خدا بے شمار معجزات کرتا ہے، جہاں خدا تمثیلوں میں کلام بھی سناتا ہے، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ شہر جو ہے یہ شاگردوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے کہ جہاں یسوع مسیح نے بڑا وقت گزارا، شاگردوں کے ساتھ بھی وقت گزارا، لیکن شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود بھی بحث یہ چھڑی ہوئی تھی کہ بڑا کون ہوگا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے دنیاوی چیزوں کا وعدہ نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے کلام میں کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلنے سے تمہیں دنیاوی مراد حاصل ہو جائیں گے، دنیاوی رتبے اور مرتبے حاصل ہو جائیں گے، دنیا کی جو عیاشیاں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، دنیا کی عیش و عشرت حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ یسوع مسیح نے ہمیشہ ذکر کیا کہ کوئی میرا پیرو ہونا
अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह ने तो ये भी कहा कि मैं कतई तुमसे किसी चीज का वादा नहीं करता, हाँ हमेशा की जिंदगी का वादा करता हूँ। मेरे पीछे चलने वाले खुदा के रहम और फजल से हमेशा की जिंदगी जरूर हासिल करेंगे। अजीजों, यीशु मसीह ने फिर जब शागिर्दों में ये बहस हो रही थी कि बड़ा कौन होगा, तो यीशु मसीह ने छोटे बच्चे को दरमियान में खड़ा किया और कहा कि जो कोई इस बच्चे की मानिंद अपने आप को बनाएगा, दर हकीकत में आसमान की बादशाहत में, मेरी नजर में, खुदा की नजर में, खुदा की बादशाहत में ये सबसे बड़ा है। वो अव्वल है जो अपने आप को छोटे बच्चे की मानिंद बनाएगा। अजीजों, हम तो अब बड़े हैं, हम तो अब बालिग हैं, हम में से बहुत से लोग बुजुर्ग हैं, हम में से बहुत से लोग जवान हैं। हम कैसे बच्चे बन सकते हैं? छोटे बच्चे की मानिंद बनना, छोटे बच्चे की मासूमियत को अपना लेना, छोटे बच्चे की तरह के सच्चे जज्बों को अपना लेना, ये बात है तो यीशु मसीह कर रहा है। सोचे छोटे बच्चे की सोच को अपना लेना। अजीजों, छोटे बच्चे की तरह एतमाद और भरोसे की कदर को अपना लेना। अजीजों, मुझे याद है कि छोटे बच्चे को मेरे भाई का बच्चा, जब हम उसे उछालते थे ऊपर और उसे ये फिक्र नहीं थी कि वो नीचे गिर जाएगा, बल्कि वो खुश होता था और उसे पता था कि उसको नीचे थाम लिया जाएगा। ऐसे आज किसी बड़े से करके जब हम नहीं भाई मुझे चोट लग जाएगी, एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। छोटा बच्चा हमेशा एतमाद करता है और भरोसा रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बच्चे की मानिंद जो अपने आप को छोटा बनाएगा, आसमान की बादशाहत में मेरी नजर में वो बड़ा किया जाएगा। अजीजों, ये रवैया है, ये सोच है, ये तरीका है और ये कदर है अपनाने की। आज कौन अपने आप को छोटे बच्चे की मानिंद बनाने के लिए तैयार है? छोटा बच्चे की मानिंद बनाने से मुराद ये भी है अपने आप को फरोतन करना, अपने आप को हलीम कर लेना, अपने आप को आजिज़ी का पैकर बना लेना, अपने आप में आजिज़ी को अपना लेना और अपने आप को जो है दूसरों से जो है छोटा समझना और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों को मुकद्दम जानना। अजीजों, आए आज इस बात पर गौर करें और दुआ भी करें कि हमारा मजाज, हमारी सोच यीशु की सोच के साथ मिलनी चाहिए। यीशु हमें छोटा बनने की तलकीन कर रहा है, आजिज़ बनने की तलकीन कर रहा है और अपने आप को इन दुनियावी रुतबों से, दुनियावी जो शान शौकत से आरी होने की तलकीन कर रहा है। और इंसान जो है दुनियावी रुतबों के पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरह ये शागिर्द सोच रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, तो हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते हैं कलाम मुकद्दस के बारे में, यीशु की इस तालीम के बारे में, यीशु के इस पैगाम के बारे में मेरा रवैया क्या है? मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्या मेरा कोई ज़ाती मफाद है, कोई दुनियावी मफाद है, कोई दुनियावी रुतबा हासिल करना है? क्या मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूँ कि मैं यीशु के नाम को जलाल देना चाहता हूँ? मसीह खुदा के वसीला से आमीन।